بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور فیصلہ کیا کہ دربار کے عالم ترین فرد اور امام جواد علیہ السلام کے درمیان مناظرے کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ امام کا امتحان لے سکیں۔ مناظرے کا آغاز قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم نے کیا اور پوچھا کہ اگر کوئی محرم شخص کسی حیوان کا شکار کرے تو حکم کیا ہوگا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اے یحییٰ، تمہارا سوال بالکل مبہم ہے۔ یہ شکار حل میں تھا یا حرم میں؟ شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف؟ اس نے عمدن اس جانور کا شکار کیا تھا یا دھوکے سے قتل ہو گیا تھا؟ وہ شخص آزاد تھا یا غلام؟ کم سن تھا یا بالغ؟ پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس سے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا؟ شکار پرندہ تھا یا کوئی اور جانور؟ چھوٹا تھا یا بڑا؟ وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے؟ رات کو چھپ کر اس نے اس کا شکار کیا یا اعلانیہ طور پر؟ احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائے جائیں اس وقت تک اس مسئلے کا کوئی معین حکم نہیں بتایا جا سکتا۔ یحییٰ کے چہرے پر شکستگی کے آثار پیدا ہوئے جس کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش تھی اور وہ کچھ جواب نہیں دے رہا تھا۔ مامون نے امام جواد علیہ السلام سے عرض کیا کہ پھر ان تمام شکوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ ہم سب کو اس کا علم ہو۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ تمام صورتوں کے جداگانہ جو احکام تھے بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر احکام باندھنے کے بعد حل میں شکار کرے اور وہ شکار پرندہ ہو اور وہ بڑا بھی ہو تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے، اور اگر ایسا شکار حرم میں کیا ہو تو 2 بکریاں ہیں، اور اگر کسی چھوٹے پرندے کو حل میں شکار کیا تو دمبے کا ایک بچہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو کفارہ دے گا، اور اگر حرم میں شکار کیا ہو تو اس پرندے کی قیمت اور ایک دمبا کفارہ دے گا، اور اگر وہ شکار چوپایا ہو تو اس کی کئی قسمیں ہیں، اگر وہ وحشی گدھا ہے تو 1 گائے، اور اگر شتر مرغ ہے تو 1 اونٹ، اور اگر ہرن ہے تو 1 بکری کفارہ دے گا۔ یہ کفارہ اس وقت ہے جب شکار حل میں کیا ہو، لیکن اگر حرم میں کیے ہوں تو یہی کفارے دگنے ہوں گے، اور ان جانوروں کو جنہیں کفارے میں دے گا۔ اور اگر عمرے کا تھا تو خانہ کعبہ تک پہنچائے گا اور مکہ میں قربانی کرے گا، اور اگر احرام حج کا تھا تو منی میں قربانی کرے گا، اور ان کفاروں میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں، اور عمدن شکار کرنے میں کفارہ دینے کے علاوہ گناہگار بھی ہوگا۔ ہاں، بھولے سے شکار کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ آزاد اپنا کفارہ خود دے گا اور غلام کا کفارہ اس کا مالک دے گا۔ چھوٹے بچے پر کوئی کفارہ نہیں ہے اور بالغ پر کفارہ دینا واجب ہے، اور جو شخص اپنے اس فعل پر نادم ہو وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اگر اس فعل پر اصرار کرے گا تو آخرت میں بھی اس پر عذاب ہوگا۔ اس کے بعد امام جواد علیہ السلام نے یحییٰ سے سوال کیا، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے صبح کو ایک عورت کی طرف نگاہ کی تو وہ اس پر حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، غروب آفتاب پر پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام ہو گئی، صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ بتاؤ ایک ہی دن میں اتنی مرتبہ وہ عورت اس شخص پر کس طرح حرام و حلال ہوتی رہی؟ امام کی زبان سے اس سوال کو سن کر قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم مبہوت ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، اور انتہائی عاجزی کے ساتھ کہا کہ فرزند رسول آپ ہی اس کی وضاحت فرما دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت کسی کی کنیز تھی، اس کی طرف صبح کے وقت ایک اجنبی شخص نے نظر کی
تو وہ اس کے لیے حرام تھی۔ دن چڑھے اس نے وہ کنیز خرید لی، حلال ہو گئی۔ ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا، وہ حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت اس نے نکاح کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت اس سے زہار کیا تو پھر حرام ہو گئی۔ عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دے دیا تو پھر حلال ہو گئی۔ آدھی رات کو اس شخص نے اس عورت کو طلاق رجعی دی جس سے پھر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت اس طلاق سے رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ اہلیان دربار اور عباسی علماء نے آپ کے علم کا اعتراف کیا، اور مامون نے کہا میں اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا۔ اسی طرح ابو بکر اور عمر کے فضائل کے بارے میں یحییٰ بن اقسم کے سوالات کا جواب دیا۔ یحییٰ نے کہا کہ جبرائیل نے خدا کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں ابو بکر سے راضی ہوں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہیں۔ امام نے فرمایا میں ابو بکر کے فضائل کا منکر نہیں ہوں، لیکن جس نے یہ حدیث نقل کی ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقولہ دوسری حدیثوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا جب میری جانب سے کوئی حدیث تم تک پہنچے تو اس کا کتاب اللہ اور میری سنت کے ساتھ موازنہ کرو، اگر خدا کی کتاب اور میری سنت کے موافق نہ ہو تو اسے رد کر دو۔ اور بے شک یہ حدیث قرآن کریم سے ہم آنگ نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا، ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے پیدا کیا ہے آدمی کو، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو کیا خداوند عالم کو علم نہ تھا کہ کیا ابو بکر اس سے راضی ہیں یا نہیں؟ چنانچہ تمہاری بات درست نہیں ہے۔ یحییٰ نے اس روایت کا حوالہ دیا کہ انا مثل ابی بکر و عمر فی الارض کمثل جبرائیل و میکائیل فی السماء، بے شک روئے زمین پر ابو بکر اور عمر کی مثال آسمان میں جبرائیل اور میکائیل کے مانند ہے۔ امام نے جواب دیا اس روایت کا مضمون درست نہیں، کیونکہ جبرائیل اور میکائیل ہمیشہ سے خدا کی بندگی میں مصروف رہے ہیں اور ایک لمحے کے لیے خطا اور اشتباہ کے مرتکب نہیں ہوئے، جبکہ ابو بکر اور عمر قبل از اسلام برسوں تک مشرک تھے۔ اصحاب و شاگردان امام، آپ کے زیادہ تر اصحاب آپ کے والد امام رضا علیہ السلام اور آپ کے فرزند امام ہادی علیہ السلام کے بھی شاگرد تھے، جو مختلف فقہی اور اعتقادی کتابوں کے مصنفین و مؤلفین تھے۔ امام جواد علیہ السلام کے اصحاب اور روات کے تعداد تقریباً 120 ہے، جنہوں نے تقریباً 250 حدیثیں آن جناب سے نقل کی ہیں۔ ان روایات کا تعلق فقہی، تفسیری اور اعتقادی موضوعات سے ہے۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آبائک و ابنائک و اولیائک، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و اتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوتہ و جاہدت فی اللہ و صبرت علی الاذیٰ فی جنبہ حتی اتاک الیقین، اتیتک زائرا عارفا بحقک موالیا لاولیائک معادیا لاعدائک فاشفع لی
عند ربک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔